ایران کے اسرائیل پر جوابی حملے میں شدت آ گئی، سیونی ریاست کا دفاعی نظام بے بسی کی تصویر بن گیا۔ ایران کے میزائل روکنے میں ناکام۔ ایران کا آج صبح جنوبی اسرائیل میں بیرشبا شہر پر میزائل حملہ، متعدد افراد زخمی، گاڑیوں کو آگ لگ گئی۔ ٹیکنالوجی پارک، مائیکروسافٹ آفس، اسرائیلی فوجی تنصیب سمیت متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ ایرانی فوج کے مطابق حالیہ حملوں میں ڈرون آپریشن میں 100 سے زیادہ حملے کیے گئے۔ خودکش ڈرونز نے فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ حیفا اور تل ابیب میں فضائی دفاعی نظام کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی حکام نے دعویٰ کیا کہ گزشتہ روز ایران سے اسرائیل پر داغے گئے میزائلوں میں کلسٹر مواد استعمال کیا۔ اسرائیل کے رات بھر تہران میں درجنوں حملے۔ اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے 60 طیاروں نے 120 اہداف کو نشانہ بنایا۔ 3 ایرانی میزائل لانچنگ پیڈ پر بمباری کی، ایرانی کمانڈر شہید ہوئے۔ اسرائیل نے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آف نیوکلیئر ویپنز پروجیکٹ کے ہیڈ کوارٹرز اور میزائل بنانے والی فیکٹری کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا۔ کہا تہران کے قلب میں جاری حملوں کا سلسلہ مکمل کر دیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کی آج یورپی ملکوں کے ہم منصبوں سے جنیوا میں ملاقات ہوگی۔ عباس اراغچی برطانیہ، فرانس اور جرمنی کے وزرائے خارجہ سے ملیں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا ہے ملاقات یورپی ملکوں کی درخواست پر ہو رہی ہے۔ جرمن سفارتی ذرائع نے غیر ملکی نیوز ایجنسی کو بتایا کہ ایران اور یورپی ملکوں کے وزرائے خارجہ میں مذاکرات ایٹمی پروگرام پر ہوں گے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایران اسرائیل جنگ پر ہنگامی اجلاس بھی آج ہوگا۔ ایران نے ماجد خاتمی کو پاسداران انقلاب کی انٹیلیجنس سروس کا نیا سربراہ مقرر کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق جنرل ماجد خاتمی وزارت دفاع میں انٹیلیجنس پروٹیکشن آرگنائزیشن کے سربراہ کی حیثیت سے خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے انٹیلیجنس چیف بریگیڈیئر جنرل محمد کاظمی اور ان کے نائب تہران میں ایک اسرائیلی حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ I have a message directly from the President, and I quote, "Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my decision whether or not to go within the next 2 weeks." جو بھی ہونا ہے 2 ہفتوں میں ہو جائے گا۔ صدر ٹرمپ اسرائیل ایران جنگ پر 2 ہفتے میں امریکی کردار کا فیصلہ کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ کی پریس بریفنگ بتایا صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں ایران سے مذاکرات کا امکان ہے اور فیصلہ اسی کی بنیاد پر ہوگا۔ برطانیہ کی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کی ٹرمپ سے فوجی کارروائی نہ کرنے کی اپیل، کہا تنازع میں مزید اضافے کے باعث بنے گی۔ سٹارمر نے فریقین سے معاملے کو سفارتی سطح پر حل کرنے پر زور بھی دیا۔ مشرق وسطی کی کشیدہ صورتحال پر چینی صدر نے 4 تجاویز دے دی۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ کے مطابق چینی صدر نے کہا سیاسی اور سفارتی کوششیں ایران کے جوہری مسئلے کے واحد صحیح حل ہے۔ مذاکرات اور مکالمے کا آغاز ہی آگے بڑھنے کا بنیادی راستہ ہے۔ کشیدگی کا خاتمہ وقتی اہم ضرورت ہے۔ شہریوں کا تحفظ ترجیحی طور پر یقینی بنایا جائے۔ عالمی برادری مسئلے کے حل کے لیے کردار ادا کرے۔ پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے پرعزم ہے۔ علاقائی کشیدگی میں کمی کے لیے فعال کردار ادا کرتا رہے گا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا امریکہ میں دانشوروں، تجزیہ کاروں، پالیسی ماہرین اور بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں سے تفصیلی تبادلہ خیال، تنازعات کو مذاکرات، سفارتکاری اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق حل کرنے پر زور دیا۔ مارکہ حق اور آپریشن بنیاد و مرصوص کے مختلف پہلوؤں پر بھی گفتگو کی۔ دہشت گردی سے متعلق پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا۔ بعض علاقائی کرداروں کی جانب سے دہشت گردی کی سرپرستی اور اسے بطور ہائیبرڈ جنگ کے ٹول کے طور پر استعمال کرنے سے بھی پردہ اٹھایا۔ واضح کیا پاکستان دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں صف اول میں رہا، انسانی اور اقتصادی سطح پر بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ فیلڈ مارشل نے پاکستان اور امریکہ کے دیرینہ تعلقات پر اظہار خیال کیا۔ کہا پاکستان میں آئی ٹی، زراعت، معدنیات اور کان کنی کے شعبے میں بے پناہ مواقع ہیں۔ بین الاقوامی شراکت دار اس سے فائدہ اٹھائیں۔
सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के केस की समाअत जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा क्या आर्टिकल 184(3) का इस्तेमाल अवामी मुफाद में होता है। सलमान अकरम राजा एडवोकेट ने कहा सुप्रीम कोर्ट 184(3) का इस्तेमाल पब्लिक इंटरेस्ट और बुनियादी हुकूक के तनाजुर में कर सकती है। जब तबाही हो जाए तो ये नहीं देखा जाता कि कौन सा आर्टिकल है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा आर्टिकल 199 को 187 के साथ मिलकर नहीं पढ़ सकते। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा मखसूस नशिस्तों के केस में क्या कोई आईनी या कानूनी खिलाफ वर्जी हुई है। 3 दिन में सियासी जमातों को ज्वाइन करने का इख्तियार तो आईन ने दिया है। सलमान अकरम राजा ने कहा सुप्रीम कोर्ट फैसले में कोई तजावुज नहीं किया गया। आइन के मुताबिक इनके पास एक प्रोविजन है कि अगर हम बजट को पास नहीं करते तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद के ऊपर सूबे को टेक ओवर कर सकते हैं। मैं तमाम पार्लियामेंटेरियंस को बता रहा हूं आपने असेंबली में जाना है और असेंबली में जाके आपने कट मोशन के ऊपर वोटिंग नहीं करनी। आज बजट पर वोटिंग शुरू होगी लेकिन बानी से मुलाकात नहीं कराई गई। अरकान पार्लियामेंट को कहता हूँ असेंबली में जाकर वोटिंग नहीं करनी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम बजट पास नहीं करते तो ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद पर टेक ओवर कर सकते हैं। इनकी फाइनेंशियल इमरजेंसी की बुनियाद पर सूबे को टेक ओवर करने की साजिश है। वफाकी हुकूमत को पैगाम है आप हमें कानूनी तौर पर डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते। मैं किसी भी वक्त असेंबली को तहलील कर सकता हूँ, ये मेरा इख्तियार है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना का इजलास आज होगा। 28 नुकाती एजेंडे पर गौर होगा। बजट अवाम दोस्त है, हुकूमती कोशिशों से मईशत मुस्तहकम हुई। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना बिलाल अजहर कयानी का कौमी असेंबली में इजहार ख्याल। कहा वज़ीर आज़म ने बार बार कहा हमारा हदफ है ये हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम होगा। बजट का संजीदा पहलू टैरिफ रिफॉर्म है। पाकिस्तान में एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी में कमी आएगी। मौजूदा बजट में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम बढ़ाई गई है। 6 लाख रुपए तक सालाना कमाने वालों का कोई टैक्स नहीं है। कायम मकाम गवर्नर सिंध उवैस कादिर शाह के लिए गवर्नर सिंध ऑफिस नहीं खोला गया। कायम मकाम गवर्नर ने अमन व अमान से मुतालिक इजलास तलब कर लिया। मिनिस्टर अफसरान गवर्नर हाउस पहुंचे लेकिन अमले ने ऑफिस न खोला। दफातर बंद होने पर उवैस कादिर शाह बरहम, कहा गवर्नर हाउस का पूरा अमला गायब हो गया। अमन व अमान के इजलास में रुकावटें डालना शर्मनाक है। गवर्नर हाउस का अमला सिंध हुकूमत से तनख्वाह लेता है, आईनी काम से नहीं रोका जा सकता। इस तरह दफातर बंद करवाना ओहदे से मजाक है। इजलास में वजीर दाखिला, IG सिंध, 4 DIG, CTD और दीगर हुकाम ने शिरकत करना थी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कराची तशरीफ़ ला रहे हैं। अपने दौरे के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है कि हम उनका एक शानदार इस्तकबाल कराची एयरपोर्ट पे करेंगे। कामयाब सिफारतकारी के बाद बिलावल भुट्टो की वापसी आज कराची पहुंचेंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं बिलावल भुट्टो का शानदार इस्तकबाल करेंगे। बिलावल भुट्टो ने दुनिया भर में पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने जंग के दौरान भी इंटरनेशनल मीडिया को एंगेज किया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सदर ने यादगार शहादा पर फूल रखे। नेवल चीफ ने सदर ममलिकत को मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह किया। पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों और मार्का हक में कामयाबियों पर तफसीली ब्रीफिंग भी दी। सदर ने मार्का हक के दौरान पाक बहरिया के भरपूर रद्द-ए-अमल और गैर मुतज़लज़ल आज़म को सराहा। टेलीविजन की मारूफ अदाकारा आयशा खान फ्लैट में मुद्दा पाई गईं। वो कराची के इलाके गुलशन इकबाल में रिहाइश पजीर थीं। पुलिस के मुताबिक आयशा खान की लाश 1 हफ्ता पुरानी है। लाश को जिना अस्पताल से सर्द खाने मुंतकिल कर दिया गया। आयशा खान अदाकारा खालिदा रियासत की बड़ी बहन थी। कराची सुपर हाईवे पर पुलिस मुकाबला। फायरिंग की जद में आकर 7 साला बच्ची जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक फकीर गोट पर मुलजमान लूट मार कर रहे थे कि पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। भैंस कॉलोनी में शहरी और गार्ड की फायरिंग से 2 डाकू मारे गए।
موٹر سائیکل موبائل فون چینی ہوئی رقم برآمد کر لی گئی۔ امریکی صدر نے ٹک ٹاک پر پابندی 90 دن کے لیے مؤخر کر دی۔ ٹرمپ نے ڈیڈ لائن میں توسیع تیسری بار کی ہے۔ توسیع نہ ہونے کی صورت میں ٹک ٹاک پر جمعے سے پابندی عائد ہو جاتی۔ ٹک ٹاک کا امریکی صدر سے اظہار تشکر۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ کہتی ہیں کہ ٹرمپ نہیں چاہتے کہ ٹک ٹاک بند ہو، لیکن ڈیٹا سیکیورٹی یقینی بنانا ضروری ہے۔ پنجاب میں آج شام سے پری مونسون بارشیں شروع ہونے کی پیش گوئی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق 23 جون تک پنجاب کے مختلف اضلاع میں آندھی اور بارش کا امکان ہے۔ لاہور، فیصل آباد، سیالکوٹ، نارووال، گجرات میں بارش کا امکان۔ جھنگ، سرگودھا اور میاں والی میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیش گوئی۔ آج اسلام آباد کا موسم جزوی طور پر ابرآلود رہنے کی توقع۔ کراچی پر بادلوں کا گشت، مختلف علاقوں میں بوندا باندی، سمندری ہواؤں کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ آؤ مل کر بنائیں پاکستان۔ محکمہ تعلیم سندھ ARYB گلوبل کے ساتھ مل کر STEM پروجیکٹ آگے بڑھائے گا۔ وزیر تعلیم سندھ سید سردار شاہ کہتے ہیں سندھ کے سرکاری اور نجی اسکولوں میں 300 STEM لیب بنائیں گے۔ محکمہ تعلیم STEM ARYB گلوبل اور بیت الاسلام ٹرسٹ کے اشتراک سے پاکستان STEM اسکول کی سرپرستی کرے گا۔ آؤ مل کر بنائیں پاکستان کی سوچ کے ساتھ STEM کو لنک کرنا اہم ہے۔ ہاکی نیشنز کپ کے فائنل میں رسائی کا مشن۔ قومی ٹیم سیمی فائنل میں آج فرانس سے ٹکرائے گی۔ گروپ مرحلے میں پاکستان 3 میچ کھیل کر 1 جیتا، 1 ہارا، 1 ڈرا گیا۔ فرانس کی ٹیم ناقابل شکست رہی۔ ایشین والی بال نیشنز کپ میں پاکستان کی لگاتار دوسری فتح۔ چائنیز تائپے کو سنسنی خیز مقابلے میں 3-2 سے شکست دے دی۔ بحرین میں جاری ایونٹ میں قومی ٹیم پہلے ہی کوارٹر فائنل میں جگہ بنا چکی ہے۔ اور ورلڈ کپ میں دنیا فٹ بال کے بڑے نام ریال میڈرڈ اور سعودی ٹاپ کلب الہلال کے درمیان کانٹے کا مقابلہ۔ الہلال نے سرپرائز کر دیا۔ فیورٹ ریال میڈرڈ جیت حاصل کرنے میں ناکام۔ مقابلہ 1-1 سے برابر رہا۔ میڈرڈ کے نئے کوچ کلب کے لیے پہلا میچ یادگار نہ بنا سکے۔